اللہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ نو ہر چیز دا علم ہے۔ فرمایا کہ انک انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سارا کچھ جاننے والا، حکمت نو بھی جاننے والا، سب تمام جو ہے چیزاں نو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس دا چیزاں نو جاننے والی ذات اللہ خلاق عالم دی ہے۔ فرمایا قال یا آدم انبئهم، جو ساڈا مسئلہ ہے یا جس بات کی طرف جو موضوع میرا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تسی خبر دو انہاں نو باسمائہم، ساریاں چیزاں دے ناماں دی۔ اے آدم تسی انہاں نو خبر دو انہاں چیزاں دے نام دی۔ فلما انباہم باسمائہم، جدوں حضرت آدم نے وہ ساری چیزاں دے نام دس دیتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لم اقل لکم، کیا میں نہیں تانوں کیا انی اعلم، بے شک میں جاننا وا غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان دا غیب، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرمایا میں وہ بھی جاننا وا جو تسی ظاہر کر دے ہو اور جو تسی چھپا کے آندے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تسی ظاہرن یا چھپاندے ہو میں وہ بھی جاننا وا، اور زمین آسمان دے اندر جو کچھ ہے میں رب وہ جاننا وا، پر حضرت آدم کو سننے میں سکھایا ہے، جو میں سکھایا بابا آدم سارا کچھ وہ جاندا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نو کچھ اسماء سکھائے۔ اتنے اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا ہے کہ حضرت آدم جو ہے وہ فرشتیاں تو افضل نے، نبی سارے انبیاء جو ہے وہ فرشتیاں تو افضل نے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نو جو کچھ سکھایا انہاں دے وچوں کئی احباب نے اور کئی مفسرین نے لکھیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نو فرشتیاں دے نام سکھائے۔ فرمایا کئی نے کیا کہ حضرت آدم نو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو اشیاء دے نام سکھائے، اور کئی نے لکھیا کہ حضرت آدم نو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذریت دے نام سکھائے۔ ہن جو ذریت ہے اس دی طرف زیادہ قول نے اور راجے زیادہ نے، مفسرین دا جو ہے توجہ اور مفسرین دا جو دھیان ہے اور اس دی طرف زیادہ ہے۔ مفسرین کرام آپ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریت دے نام سکھائے، اور باب آدم نے اس وقت فرشتیاں دے سامنے ذریت دیا نام اور انہاں دی مثالیں جو ہے پیش فرمائیاں۔ مثال دے طور پر جدو فرشتیاں نے اعتراض کیتا نا یا اللہ تو زمین دے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا، وہ خون ریزیاں کرنگے، وہ فساد فی الارض کرنگے، لہذا مولا رہن دے۔ اللہ تعالیٰ نے جدو یہ فرمایا تو بابا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی ذریت دے نام پیش فرمائے، حضرت بابا آدم نے اپنی اولاد دے نام پیش فرمائے۔ ساری کائنات جو ہے اے اولاد آدم دے وچوں ہے، سارے نبی بھی جو ہے اے اولاد آدم دے وچوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پیش فرمایا، حضرت ابراہیم دا نبیوں دے نام دسے، ذریت دے نام دسے۔ جدو سارے نام دسے تو فرمان لگے بابا آدم اے فرشتے ہو، کیا تسی جو ہے زمین دے اندر چند فسادی ویکھ کے اتنی بڑی بات کر دیتی ہے؟ کیا تنو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت بھی ساری انہاں دا صدقہ ہی فرمائے گا؟ فرمایا تنو ایسی ہستیاں نہیں نظر آئیاں، ایسی مخلوقات نہیں نظر آئی، تانوں انہاں دے وچ رحمت للعالمین آقا نہیں نظر آئے، تانوں انہاں دے وچ محمد مصطفیٰ نہیں نظر آئے، محمد عربی نہیں نظر آئے، تسی چند جو ہے فسادی اور چند جو ہے خون ریزی دیکھے تو تسی کی فرمایا یا اللہ سارے ہی انسان ہے میں نے۔ فرمایا اگر کوئی انسان غلط ہو گیا ہے تو ساری انسانیت تو نہ غلط ہوئی، انہاں انسانہ دے اندر چار بندے اگر غلط ہوئے تو او غلط ہوئے، انسانیت بھی اعلیٰ ہے اور انسان بھی اللہ تعالیٰ نے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ سامعین محترم، خلاق عالم نے جدو حضرت بابا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ مثالاں عطا فرمائیاں تو فرشتیاں نے پھر منیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتیوں میں تانوں کیا سی نا کہ جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ قال لم اقل لکم، جو مینوں پتہ ہے نا وہ تانوں نہیں پتا۔ فرمایا میں رب تو زمین آسمان دی ہر چھپی چیز جاننا وا، ہر کچھ جاننا وا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دسیا، فرمایا کہ میں نبیاں نو پیدا فرمایا اور نبیاں نو علم عطا فرمایا، فرشتیو تواڈے تو اعلیٰ اور افضل
یہ علم عطا فرمایا تو معلوم ہویا اللہ نے انبیاء نو فرشتیاں تو افضل بنایا، اللہ نے انبیاء نو فرشتیاں تو افضل بنایا، تو فرشتہ بھی اعلیٰ مخلوق ہے، انبیاء بھی اعلیٰ نے، لیکن مقام دے لحاظ دے نال اللہ نے نبیاں نو افضل بنایا ہے۔ تو نبیاں دا مقابلہ اگر فرشتے نہ کر سکے تو دنیا دار کوئی بندہ نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتا، نبی دی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرشتوں تو بھی جو ہے نبی نو افضل بنایا۔ آخری نقطہ جو ہے نا، آخری بات جو ہے امام فخر الدین رازی دی ہے، اور شیخ محقق علیہ رحمہ دا نا اس دے اندر ایک نقطہ موجود ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ فرماندے نے کہ کچھ چیزاں ایسی ہوندیاں نے کہ جنہ چیزاں دا جو ہے نا تعلق اور ربط معلوم ہوتا ہے کہ انسان و اللہ تبارک و تعالی نے کتنا افضل اور اعلیٰ بنایا۔ فرمایا اگر اسی فرشتیاں دا جو ہے نا انہاں دا اعتبار نبی تو اعلیٰ نے نا انسان دے نال بھی کریں گے نا، انہاں دے اندر ایک محقق دا نقطہ جو ہے وہ اس طرح ہے، آپ فرماندے نے کہ ایک درخت ہے نا جس دے اندر نہ خواہشات ہے اور نہ ہی اس دے اندر عقل ہے۔ درخت دے اندر عقل نہیں ہے، درخت دے اندر خواہشات بھی نہیں ہے۔ کدی ویکھیا ہوئے درخت نو، چھوٹے چھوٹے درخت جناب ماسٹر کو سکول پڑھن گئے ہون یا مدرسے پڑھن آئے ہون، یہ پڑھنا عقل دا کام ہے نا، درختاں دے کول عقل نہیں ہے، نہ تو انہوں نے پڑھنا ہے نہ ہی انہوں نے خواہشات دا کوئی اظہار کرنا ہے، لیکن جان ہے درخت دے اندر، جان ہے۔ دیکھو نا درخت بڑا ہوتا ہے پھر جناب وہ سکتا ہے، کٹیا جاتا ہے، کیا جان موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ درخت ہے، نہ عقل ہے نہ خواہشات نے، تو وہ ایک درخت ہے۔ اور فرمایا کچھ مخلوق ایسی ہے کہ جنہ دے اندر خواہشات تو ہے پر عقل نہیں ہے، خواہشات تو ہے عقل نہیں ہے، انہاں دی اولاداں ہوندیاں نے، خواہشات ہوندیاں نے، سارا انہاں دے نال اگوں انہاں دی نسل چلدی ہے، خواہشات ہے پر عقل نہیں ہے، وہ جانور نے۔ فرمایا جانور جو ہے نا انہوں عقل نہیں ہے پر خواہشات اس دی موجود ہے۔ فرمایا پھر ایک اور ذات ایسی ہے کہ جنہاں نو عقل تو ہے لیکن خواہشات نہیں ہے، عقل موجود ہے لیکن خواہشات کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا انہاں دے وچوں فرشتے نے، فرشتیاں نو جو ہے عقل ہے لیکن خواہشات نہیں ہے۔ درخت جو ہے انہوں خواہشات نہیں ہے، عقل نہیں ہے، عقل تو بھی خالی، خواہشات تو بھی خالی۔ کدی ویکھیا ہوئے جناب کسی درخت دے منڈے دی شادی ہو رہی ہوئے، ہاں جی درخت دا کوئی ولیمہ ہو رہا ہوئے، نہیں نہ ہوندا، یہ سارا کچھ نہیں ہے نا، یہ ختم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نہ عقل ہے نہ خواہشات ہے۔ ایویں ہی جناب جو ہے نا جانور انہوں عقل نہیں ہے خواہشات ہے، پھر اسی طرح فرشتہ جو ہے اس نو خواہشات نہیں ہے پر عقل موجود ہے۔ اللہ نے حضرت انسان بنایا، رب نے انسان نو عقل بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے انسان نو خواہشات بھی عطا فرمائی ہے۔ انسان دے کول عقل بھی ہے خواہشات بھی ہے۔ ہن شیخ محقق علیہ رحمہ دا ایک بہت پیارا نقطہ آپ فرماندے نے کہ اگر انسان دی عقل جو ہے اس دی خواہشات دے اوپر غالب آ جائے، خواہشات دے اوپر غالب آ جائے، یعنی عقل بڑھ جائے خواہشات تھوڑی ہو جائے، تو انسان افضل و اعلیٰ ہے، فرشتیاں تو بھی اعلیٰ ہے۔ فرمایا کہ اگر اس انسان دے جو ہے نا شہوات او عقل دے غالب آ جائے، شہوت جو ہے اس دے جناب گناہ، اس دی بدکاریاں ان دی عقل دے اوپر بھی غالب آ جان، تو فرمایا پھر وہ انسان جانوراں تو ہی بدتا رہا ہے۔ شیخ محقق علیہ رحمہ دا یہ بڑا پیارا نقطہ جو ہے جو آپ نے عطا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو انسان ہے نا، انسان وہ اگر اپنی عقل دے نال اپنی ہر چیز نو کنٹرول کرے تو افضل و اعلیٰ ہے، فرشتیاں تو بھی اعلیٰ ہے۔ نماز دا ٹائم ہے تو ان ذہن دے اندر آنا چاہیے کہ مینوں اللہ نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ مسجداں دے اندر مجھاں نے نہیں وڑنا، مسجداں دے اندر گاواں نے نہیں وڑنا، مسجداں اللہ نے انساناں واسطے بنائیاں نے۔ وہ عقل دا کام لوے، کتے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو اس دیکھے اللہ نے مینوں عقل بھی عطا فرمائی ہے، ذہن بھی عطا فرمایا، اللہ نے مینوں بنایا ہے اشرف، تو میں انہاں دی جناب میں فتنہ نہ بنا، میں ڈرامہ نہ کرا۔ فتنہ جو ہے اے تو جناب جانوراں تو بدترین دا کام ہے، تو انسان دا تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے انسان نو تو افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ تو جدوں ہے بندہ افضل تے اعلیٰ تے اون دے کام بھی سارے اعلیٰ اور افضل ہون، حرام زادگیاں والے کام وہ بھی نہ ہون، کیونکہ اللہ نے انہوں بنائی جو افضل و اعلیٰ ہے۔ تو پھر انسان اپنے کام بھی افضل اور اعلیٰ کرے گا، تب جا کے جو ہے انسانیت دے مقام دے اوپر وہ فیض ہوئے گا۔ تو اسی طرح انسان نو چاہیے کہ اپنی عقل دے تسلیم کر دیا ہویا، عقل دے او جو اس دا معیار ہے اس دے مطابق اگر وہ زندگی
زندگی گزارے گا، اپنی خواہشات نو اپنے معاملات نو کنٹرول کرے گا تو ہی انسان جو ہے فرشتیاں تو افضل و اعلیٰ ہو جائے گا۔ اگر انسان دے خواہشات ان دی عقل تے غالب آ جائے یہی انسان ہوئے گا، لیکن جانورہ تو ہی بدترین انسان ہوئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ